بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فالسے کے استعمال سے معدہ گرم نہیں ہوگا۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے والے کی مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھٹکری کا مساج کریں۔ حمل کے دوران سابودانہ کھا لینے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ سری کے بال کاٹ کر گھر میں درخت پر باندھو تو کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش رکھنے سے فالج کی بیماری نہیں آتی۔ چڑیا کے انڈے کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لال بیگ کے پڑوں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں مکڑی نہیں آئے گی۔ کچھ دیر روزانہ دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر معاشرت کرنے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ آڑو کا پھل چھلکے سمیت کھانے سے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا۔ تربوز کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جس گھر میں کوا چیخنا شروع کر دے تو مہمان آتے ہیں۔ جس عورت کو مشت زنی جیسی لت لگ جائے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ عورتیں پرائیویٹ پارٹ کی شیونگ کے لیے ریزرز یا بلیڈ استعمال نہ کیا کریں، اس سے بال سخت اور جلد کالی ہو جاتی ہے۔ پگھلے ہوئے مکھن کے ذریعے ایگزیما کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ عورت مخصوص جگہ کی صفائی کے لیے پہلے لیمن کے چھلکے کو جلد پر مسل لیا کرے، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور بال اتارنے کے دوران درد بھی نہیں ہوتا۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو لیمن چکھتے رہیں، لیمن چکھنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کا استعمال کریں۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام ملتا ہے۔ عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامے پہنتی ہیں، ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں۔ چیری کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں، سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور انسان کو چست بناتا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ نیچے گری ہوئی کوئی چیز غیر مرد کے سامنے جھک کر نہ پکڑے۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہے تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا لیا کرو۔ اگر عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بھی بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھا لیں اور جادو دیکھیں۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہد ملا کر کھانے سے درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مالٹے کے چھلکے کا پاؤڈر اور عرق گلاب ملا کر بغلوں میں لگانے سے بغلوں کے بال ختم ہو جاتے ہیں اور بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
بیچ کے وقت لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور معدے میں زخم کرتا ہے۔ صبح کے وقت جب لائٹ بند کی جاتی ہے تو جنات چکر لگانے آتے ہیں۔ اپنے سائے کو بار بار دیکھو تو وہ خود بخود ہلنے لگتا ہے۔ وزن سونف والا پانی پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ بستر کے پاس نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھر نہیں آتے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونڈ کا کہوہ بنا کر پی لیں۔ سونڈ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ مونگ کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ روز سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت جب لائٹ بند کی جاتی ہے تو جنات چکر لگانے آتے ہیں۔ اپنے سائے کو بار بار دیکھو تو وہ خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ بستر کے پاس نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھر نہیں آتے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونڈ کا کہوہ بنا کر پی لیں۔ سونڈ گرم ہوتی ہے وہ سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ مونگ کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ عورت واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے تو جنات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اخروٹ کا استعمال چہرے کی جلد کو نرم و ملائم کرتا ہے۔ جن خواتین کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا کہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم میں چنبیلی اور اڑکے گلاب کے تیل کی مالش کرو، جسم کی جلد 17 سال جیسی ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیں، کڑو چکر آنا رک جائیں گے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی گرمی دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون سے آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ تو یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کیا کرو، یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ اللہ حافظ۔